وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت مہربانی آپ کی. خیریت سے ہیں آپ؟ اور کیمرہ تو کچھ صاف کرتا ہے نا, کیمرہ میں لگتا ہے بہت میل ہے آپ کے کیمرے میں. میرے موبائل لگایا. اچھا, بجلی نہیں ہے, نور نہیں ہے, جعلی نور لگا دیا نا, اصلی نور نہیں ہے. اصلی نور نہیں ہے شہر کے پاس, اصلی نور نہیں ہے, ظلمات میں شیخ صاحب, ظلمات میں. شرک ہے جو آپ اس میں مبتلا ہے. وہ جو ویکشف عن ساق, پنڈلی جو ہے نا, وہ پنڈلی وہ توحید ہے. پنڈلی توحید ہے. آپریٹر نے ہم کو کہا کہ پچھلے ہفتہ میں نے کہا کیا لائر صاحب آپ کے ساتھ یا علی مدد پر مناظرہ کرتا ہے, آپ تیار ہیں اس موضوع پر؟ ہم ہمیشہ تیار ہے شیخ صاحب. وہ پنڈلی پہ آپ تیار ہیں؟ پنڈلی پہ سب سے پہلے جو موضوع صفت الساق, صفت الرجل, صفت القدم, صفت الید, اسماء و صفات پہ تیار ہو. سب سے پہلے آپ کے اللہ تعالیٰ کے کتنے پنڈلیاں ہیں, کتنے پیر ہیں؟ آپ آپریٹر صاحب کو, طارق بھائی کو لے لو. طارق بھائی کو لے لیں, طارق بھائی کو لے لیتے ہیں بھائی. طارق بھائی چلے گئے ہیں بھائی؟ طارق بھائی موجود ہے انشاءاللہ. طارق بھائی کیا حال ہے؟ طارق بھائی ہے بھائی, طارق بھائی, یہ طارق صاحب. السلام, اب کیسا ہے؟ الحمد. شیخ صاحب کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. یہ انہی کا فرمان تھا. میں آیا تھا تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ نہیں تھے, اس وجہ سے میں نے یا آپ سے پھر وہ ٹائم کا لے لیا گھنٹہ ڈیڑھ. تو نیچے ایک کمال صاحب ہیں, وہ مجھے کہتے طارق صاحب جان چھوڑ دو یار, اللہ یاری صاحب کی چھوڑ دو جان. میں اس لیے کہتا تھا چھوٹے جواب ہو, میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں بھائی. نیچے ناظرین جو کالرز ہوتے ہیں نا, وہ پھر بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں, کمنٹ. جی حضرت علامہ صاحب ویلکم, جی آیا نو خیر راگلے حرکت آؤ. الحمدللہ. بس موضوع میں نے آپ کو کہا کہ علائرہ کی طرف سے, علائرہ کا آپریٹر کی طرف سے ہم کو دیا کیا علی مطلب ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اس موضوع پر. علائری قیامت کے صبح تک تیار نہیں ہوتا ہے, پھر چیلنج دیتا ہے. اچھا, تو ہم تو تیار ہیں. اب سوال آپ سے شیخ صاحب, آپ پنڈلی کے موضوع پہ تیار ہیں؟ اللہ کی صفات کے موضوع پہ کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے ہاں اللہ کا حلیہ کیسا ہے, پیر ہیں نہیں ہیں, ہاتھ ہیں, چلتا ہے, اوپر جاتا ہے, نیچے جاتا ہے, دھوتی پہنا نہیں پہنا. الگ موضوع اگر بات, یہ توحید ہے بھائی, بالکل توحید پر ہم آپ کے ساتھ توحید کا اعتراف کر لی. شیخ صاحب نے ابھی کہہ دیا کہ بھائی یہ موضوع جو اس موضوع پہ تیار نہیں ہے گفتگو کے لیے, ثابت ہو گیا ہمارا مقدم. پنڈلی پہ تیار ہیں, پنڈلی پہ گل کریں. اس موضوع پر شکست لکھ لو, پھر ہم آپ کے ساتھ اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں تیار ہوں بھائی, میں تیار ہوں. ہم آپ کو آپریٹر کا تحریر بیچتا ہے کہ آپ کا آپریٹر نے ہم کو کہا پچھلے ہفتہ, ہم نے تیار ہے وہ تمام شیعہ ضروریت کو ہم تیار ہے. ہم اس موضوع, ہمارا دعویٰ ہے اس کے در تمام شیعہ جو ہے عقیدہ رکھتا ہے, وہ شیعہ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ مرتد ہے, کافر ہے. ہم قرآن کے نصوص سے کرتا ہے. او شیخ صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں میں تیار ہوں. آپ بھی آپ بتانا آپ تیار ہو یا نہیں ہو, اپنا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ بس یہ طارق بھائی ہمارا اور آپ کا درمیان آپریٹر ہے, کتنا گھنٹے اس موضوع پر بات. شیخ صاحب میرے سوال کا جواب دے دو نا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے. جواب دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں میں تیار ہوں. آپ نے جو موضوع پہ چڑھا ہے میں کہتا ہوں میں تیار ہوں. میں نے جو موضوع بولا ہے وہ آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل تیار ہے. سب سے پہلے آپ کا موضوع آپ نے چیلنج دیا, اس موضوع پر بات کرو. میں نے چیلنج نہیں دیا,
چیلنج آپ نے دیا. میں نے جو چیلنج دیا ہے وہ پنڈلی کا موضوع ہے. پنڈلی آپ کا چیلنج ہم کو منظور ہے, ہمارا چیلنج آپ منظور کرو. میں نے جو آپ کو چیلنج دیا وہ پنڈلی کا چیلنج ہے. پنڈلی کا چیلنج تو قبول ہے آپ کو؟ صفت الپنڈلی, صفت الساق. تاکہ گھنٹے کا تعین کرو. آپ کل تک بھائی چیلنج 1 مہینے تک. طارق بھائی اللہ یارو 1 مہینہ میں تیار ہوں سر آپ کے لیے انشاءاللہ. آپ کے جو اتنی محبت سے آپ نے مجھے جو میسج کیا نا اس سے کی وجہ سے میں اچھا آپس میں آپ لوگوں کا میسج بھی ہے انشاءاللہ. کیوں کہ سر بڑے میرے رابطے بہت ہیں ان سے. اچھا یہ میں یہ نہیں کی تھی آپ کو بات کر, میں نے قرآن پاک رکھا ہے, یہ دیکھیں انہوں نے مجھے حکم دیا تھا, یہ دیکھیں میں نے تفسیر یہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے. اچھا طارق بھائی اللہ کے پتہ ہے کہ آج اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا ہے. تیار ہے اللہ؟ یہ تو وقت ثابت کرے گا نا سر. وہ تو وقت ثابت کرے گا نا. آپ پنڈلی ثابت کرو, پنڈلی کا جواب دے دو بھائی. اچھا کس موضوع پہ بات کریں, تجسیم پہ بات کریں یا استغاثہ پہ بات کریں؟ پہلے استغاثہ پہ بات کرتے ہیں. استغاثہ 1 گھنٹہ کافی استغاثہ پر, 1 گھنٹے کے بعد پھر تجسیم پہ بات کریں گے. استغاثہ صرف 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے. استغاثے بھی کتنا ہے تو پھر پہلے تجسیم پہ بات کرتے ہیں. استغاثے پہ یار آپ اپنا ایمان ثابت کرو. تو اگر آپ کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے, تجسیم پہ 1-1.5 گھنٹہ ہمارے لیے کافی ہے. 2 گھنٹے تجسیم پہ 2 گھنٹے اس تب پہ یا علی مدد پہ 2 گھنٹے 2 گھنٹے تو چلیں جی 2 گھنٹے علی مدد پر, اس کے بعد تجسیم پر. صحیح ہے انشاءاللہ. وجہ سے ابھی ٹائم کیا آپ کے پاس؟ طارق بھائی ٹائم نوٹ کریں کہ 2 گھنٹے کے بعد پر یہ بھاگ نہ جائے. 11:35 ہوئے پاک. 11:35 تو 1:35 پہ پر تجسیم پہ بات کریں گے اگر یہ بھاگے نہیں. ویسے اس سے پہلے بھاگ جائیں گے. صحیح ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب ذرا اپنا ابتدائی گفتگو میں 1 منٹ میں اپنا تعارف کرائیں پورا. ذرا میں نام لکھنا ہے نا ادھر. ہمارا نام سید رحمان ہے. سید الرحمان. اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے. مفتی ہیں سر آپ؟ بس طالب العلم اتنا سے طالب العلم ہے, مفتی نہیں ہے. رام کراچی یا کوئٹہ؟ بلوچستان کوئٹہ میں. تو شیخ صاحب جی جب گفتگو کا آغاز ہو تو مجھے بتا دینا. نہیں ٹھیک ہے, وہ تعارف ان کا میں نام لکھ لیا ہے, آپ بات کریں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یا علی مدد کہنے کے قائل ہیں. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ اپنا موقف واضح کریں. ان کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں ان کو توضیح دے دوں. اگر یہ جانتے ہیں تو اس طرح غلط بیانی سے کیوں کام لیتے ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب مسلمان یا علی مدد کہنے کے یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں, سوائے یہ دیوبندی اور سلفی کے سب قائل ہیں. تو آپ کے عقیدے کے مطابق سب مسلمان کافر ہیں, سب مسلمان مشرک ہیں, کیونکہ وہ سب یا رسول اللہ کہنے کے لائق ہیں. آپ اس کا جواب دے دیں. آپ کیوں صرف شیعہ کو ہدف بناتے ہیں نا؟ آپ کہہ دو سب اہل قبلہ, سب مسلمان جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کے اللہ قائل ہے وہ سب کے سب مشرک ہیں. یہ کہہ دو. سر وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنی جو بساد احترام حضرت صاحب شہید الرحمان صاحب, یہ ہمارے لوگ کہتے تو اسی طرح, لیکن اس بات کو تحریری طور پر کتب میں نے خود پڑھا ہے. جو بھی استغاثے کا یہ قائل ہے, ہمارے مسالک یہ جو آپ نے جن کا ذکر کیا ہے مذکورہ جو مسالک ہیں, یہ لکھتے بھی ہیں اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے بھی. یہ بات تو ہے. اب اس میں کوئی فتویٰ دے دے, یہ تو ان کو اختیار نہیں ہے. وہ فتویٰ شتویٰ بازی وہ گورنمنٹ بھی منع کرتی ہے اور سرکار بھی اور لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں, کہتے وہ اسی طرح. حافظ صاحب جواب دیں. جواب صاحب اصل لوگوں میں جو قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو, اس طرح لوگوں کا ہاتھ میں لوگ جو علیہ صاحب ہے
جو لوگوں کو اپنا عبادت کے لیے، علی کو عبادت کے لیے یا دوسروں غیر اللہ کے بندگی کے لیے بلاتا ہے، ان لوگوں کا کے پیچھے یہ عوام لوگ قرآن و حدیث سے بہت دور ہے، وہ عبادت نہیں جانتا، یہ علیاری جو ہے عبادت نہیں جانتا ہے، یہ مسلک والا جو ہے جو علی کو عبادت کرتے یا علی مدد کہتا ہے، وہ عبادت اقسام نہیں سمجھتا۔ شیخ صاحب ہم عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے فرقے کے آپ کے سب بریلوی، سب صوفی حضرات، سب کے سب، آپ نہ کہیں کہ عوام ہے، یہ عالم علماء ہیں، ان میں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقی ہیں، بڑے بڑے مجتہد ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، یہ سب کے سب قائل ہیں، استغاثہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں عوام نے شیعوں کی تقلید کی ہے، ہم اس عوام کی بات نہیں کرتے جو شیعوں کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ ایک سلفی ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ یہ کہہ دو کہ ہم سب مسلمان کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، عبادت کسی کو نہیں آتے سوائے آپ لوگوں کو، کہہ دو نا، صرف شیعوں کو کیوں کہتے ہو؟ صرف شیعہ، سب مسلمان کو آپ کافر کہہ دو۔ اللہ رضا وقت ضائع نہیں کرو، ہم قرآن کا احتیاط کو پڑھتا ہے ترجمہ، اگر ہمارا اور آپ کے درمیان اختلاف تھا، یہ آپریٹر کے یہ طارق بھائی ہمارا اور آپ کا پچھلا شیخ صاحب بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، سوال کا جواب پہلے دے دو، پھر قرآن کی آیت پڑھو۔ فیصلہ نہیں کریں گے سر ہم۔ نبی جو اللہ نے بھیجا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نہیں شیخ صاحب پہلے سوال کا جواب دے دو، وإلا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، شیعہ مشرک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ علی مدد کہنے کے قائل، یہ سب مسلمان اس کے قائل ہیں سوائے وہابی کے، وہابیوں کے علاوہ، ابن تیمیہ کے اتباع کے علاوہ سب مسلمان یا رسول اللہ یا علی مدد استغاثہ کے قائل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا؟ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ یہ واضح طور پر کہہ دو کہ آپ سب مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہو۔ استدلال بعد میں، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں وہ بعد میں باری آئے گی، پہلا جو ہے اپنا موقف تصحیح کرو اپنے موقف کی۔ یہ اب وقت ضائع کرتا ہے، ہم کہتا ہے جو عبادت مخلوق کو کرتا ہے لا الہ الا سے وہ منکر ہے، وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے۔ آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے بیچ میں بھائی شیخ صاحب، آپ کا مائکروفون اچھا نہیں ہے میرے خیال میں۔ عبادت جو غیر اللہ کو کرتا ہے، خواہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سلفی ہو۔ ہم دیکھیں شیخ صاحب، ہم مفروضات پہ بات نہیں کر رہے، آپ نے آ کے شیعوں کو ہدف بنایا کہ شیعہ مشرک ہیں اس لیے کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا علی علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بھائی شیخ صاحب دوسرے طوائف بھی یہی کرتے ہیں، تو آپ اپنا کلام تصحیح کر دو، کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں بھائی سوائے تمہارے فرقے کے۔ سر اللہ یاری صاحب رکیں پلیز۔ جی سر شیخ حسن اللہ یاری صاحب، وہ جو انہوں نے کہا اصولی بات انہوں نے پیش کر دی ہے، جو بھی اس طرح کرے یا علی مدد استغاثے کا قائل ہے وہ ہمارے نزدیک نہیں، جو بھی کہے درست نہیں، وہ کہہ دے کہ یہ قبول کرے کہ سب مسلمان کرتے ہیں، بریلی حضرات، صوفی حضرات سب کرتے ہیں، حنفی سب کرتے ہیں، سوائے دیوبندی کے، سوائے وہابی کے، سب کرتے ہیں یا علی مدد کے قائل نہیں کرتے، میں ثابت کروں۔ دیوبندی اور سر انہوں نے کہا کہ کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، جو بھی کرتا ہے یہ انہوں نے بولا نہیں، جو بھی دیکھیں یہ شرطیہ طور پہ کہتا ہے نا، اگر دیکھیں شرطیہ طور پہ کہتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتا ہے اگر وہ کرتے ہیں، وہ واقعاً کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ کار ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح تو نہیں ہے۔ رکے ان سے جواب لینے ٹائم زیادہ بہت ہوگا بحث میں اس میں نا۔ نہیں صحیح ہے سر، بالکل یہ بالکل پہلا مرحلہ ہے کہ ان فرقے کو جان لو، یہ سب مسلمان کو مشرک سمجھتے ہیں لوگ، اور انہوں یہ کہتے ہیں صرف نام شیعہ کے لیتے ہیں، بھائی صرف شیعوں نے کیا گناہ کیا؟ یا علی مدد کہنا سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں، تم صرف شیعہ کو کیوں کہتے ہو؟ ان کا جواب وہ مشرک رکے ذرا جواب نہیں۔ جی علامہ سعید الرحمان صاحب۔ طارق بھائی علیہ صاحب کو 15 منٹ دے دو کہ وہ اسی شرکی دعوت کو ثابت کری، یا علی اغیثنی، یا علی ہم کو اولاد دے، ہم کو رزق دے دو، یہ عبادت ہے، یہ غیر شعوری طور پر عبادت علی کو۔ یہ الگ مرحلہ ہے شیخ صاحب، پہلے سوال سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوال ہی سے بھاگ رہے، فرار کر رہے شیخ، سوال کا جواب دے دو۔ تم پہلے کہہ دو کہ تمہارے فرقے کے علاوہ سب مسلمان مشرک ہیں، کہہ دو، جب تک یہ نہیں کہتا میں نہیں مانتا بھائی، میں مناظر ہی نہیں کرنا۔ سب کی تم نے کہا کہ شیعہ مشرک ہیں، کیوں بولا شیعہ مشرک ہیں؟ بولو سب مشرک ہیں،
اگر تم کہتے دوسرے نہیں کہتے تو میں ثابت کرتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں کہ سب کہتے ہیں. جی سر بولیں. سنیں وہ کیا رپلائی دے. جی سعید الرحمان صاحب سنیں ان کے. اب آپ خاموش ہو پلیز. میں خاموش ان کو بولنے دے 1 منٹ. اللہ حریص ایک صاحب، منٹ بولنے دے انہیں. اللہ حریص صاحب زہر کا ڈرم پی سکتا ہے واللہ العظیم اس موضوع پر آپ 1-2 گھنٹے تو درکنار 10 منٹ آپ بس نہیں. آپ موضوع پہ آ جاؤ، دعویٰ پیش کرو کیا عالم مدد کیا نا قرآن. سوال کا جواب پہلے دے دو. دیکھو کیونکہ شخص یہ اتنا بے ایمان آدمی ہم نے نہیں دیکھا بھائی. اب ایک نے ایک سوال کیا، سوال کا جواب نہیں دے رہا، کہتا استدلال بعد میں، پہلے سوال کا جواب دے دو. کہ صاحب وہ انہوں نے جو سوال جو آپ نے جواب دیا تو دوہرا دو. پھر دہراتے ہیں ہم جواب. قرآن میں سورہ آخری نمبر آیت میں اللہ رب العزت کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَمَنْ كَانَ جو بھی ہو، یا شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. آپ عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ. بھائی یہ سوال یہ نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے ہو؟ جو ہم بھی کہتا ہے جو عبادت میں شرک کرے وہ کافر ہے، وہ سب مسلمان یہی کہتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ استغاثہ کرنے والوں کو آپ کہہ دیں کہ بریلوی حضرات سب مشرک ہیں، کہہ دو نا. جیسے تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں، تم کہہ دو کہ سب شافعی مشرک ہیں، سب مالکی مشرک ہیں، کہہ دو، کیونکہ وہ سب قائل ہیں. اور کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں سوائے تمہارے فرقے کے. اگر تم کہتے ہیں کہ دوسرے نہیں کہتے کہہ دو بھائی دوسرے فرقے نہیں کہتے، تو میں ثابت کروں گا کہ وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر میں جو بھی کرتے ہیں وہ ہے. جو بھی سے نہیں ہوگا، جو بھی نہیں ہوگا، جو بھی نہیں ہے، جو بھی نہیں ہے. حقیقت ہمارے سامنے، فرق ہمارے سامنے، ہم ان کے عقائد جانتے ہیں. تم اس طرح فرضی طور پہ گفتگو نہ کرو کہ جو بھی اس طرح کرتا ہے، نہیں، حقیقتاً کرتے ہیں. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو میں دکھا دوں تجھے. 40 منٹ ضائع کیا. ضائع نہیں کیا، بالکل اصل موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ مشرک ہے، در حقیقت آپ مشرک ہیں کہ آپ پورے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں. اور سوال پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، ہم پھنس گئے، جواب نہیں دے سک رہے ہیں آپ. ہم جواب آپ کو دیتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے. سورۃ طارق بھائی ہم دیکھیں طرفین کے دلائل کیا ہیں. استغاثہ شرک ہے یعنی وہ الگ مسئلہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو فرقے عالم اسلام میں دیکھیں، حنابلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، احناف ہیں، مالکی، شافعی، یہ سب کے فرقے استغاثہ کے قائل ہیں. سب کے سب سوائے ابن تیمیہ کے پیروکاروں کے. آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو شیخ صاحب اگر کہتے ہو کہ نہیں قائل ہیں، بولو نہیں قائل ہیں، ہم ثابت کریں گے کہ قائل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ شیخ صاحب کہ آپ جو کہتے ہیں نا شیعہ مشرک ہے، وہ بھائی شیعہ اس مسئلے میں مشترک ہے سب مسلمانوں کے ساتھ. تم تو صرف تم ہو جو ایک زندیقانہ اور ملحدانہ عقیدے کے حامل ہو، جس کا پرچار ابن تیمیہ نے کیا ہے، اور تم سب مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہو. اس گفتگو کا میں نے اس عنوان سے آغاز نہیں کیا، اس شخص نے خود آغاز کیا. اس شخص نے آغاز میں کہہ دیا کہ شیعہ بے ایمان ہے، شیعہ مشرک ہے، اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. ہو بھائی شیعوں کی کیوں بات کر رہے ہو؟ پورے مسلمانوں کی بات کرو. وما یؤمن سورۃ میں اللہ رب العزت کہتا ہے یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے بھائی، یہ آیا پڑھ رہا. میں فرقوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں. جی سر. ہمارا بات جو حضرت کسی کو بات سنیں. خواہ دیوبندی ہو، علوی ہو، سنی ہو، میں ہو، تم ہو، جو بھی ہو مشرک. فرضی طور پہ بات نہیں کریں گے، ہم میدان پہ بات کریں گے. فرقوں کی حقیقت کیا ہے، فرقے کس استغاثہ کو جائز سمجھتے نہیں سمجھتے. سب فرقے استغاثہ کو جائز سمجھتے ہیں سوائے وہابی کے. شیخ صاحب شیخ حسن اللہ یاری صاحب جی سر پلیز لسن میں پلیز. میں سن جی سر. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے جو کو نہ اس جو کو لے لیں، ایف کو لے لیں. نہیں لیں گے، ایف کو نہیں لیں گے. ایف کو ہم فرضیات پہ کیونکہ اس نے شیعوں کے متعلق ایف پہ بات کیا ہے. شیعوں کے متعلق اس نے فرض کے طور پہ بات کیا ہے. شیعوں کے متعلق اس شخص نے آیا کہتا ہے کہ شیعہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہنا مشرک ہے. دوسروں فرقوں کے لیے کیوں ایف کہتے ہو؟ سب مسلمانوں کی کیوں ایف کہتے ہو کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں؟ مسلمان سب کہتے ہیں، حقیقت یہی ہے، سب مسلمان یا علی مدد کہتے ہیں. صرف تم نہیں کہتے، صرف تم وہابی نہیں کہتے، سعودی عرب والے نہیں کہتے، باقی سب کہتے ہیں. اور ابن تیمیہ سے پہلے اس کا کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ بھئی استغاثہ کی شرک ہے. یار طارق سر
سر سید ارمان صاحب میں جواب دیتا ہوں اس کا، ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. تموت یہ یہاں کے ادھر جو نا پاکستان کے ایک ڈکو صاحب ہیں مولانا، وہ بالکل توحیدی ہیں، وہ استغاثہ ان چیزوں کے شیعہ مذہب کے اندر وہ بدعقیدہ آدمی تھے، وہ منحرف آدمی تھے. محمد حسین ڈکو صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ ایک بدعقیدہ منحرف آدمی تھے، ان کا عقیدہ سالم نہیں تھا. آدمی نہیں ہے. لہری صاحب موضوع پہ آ جاؤ، 2 گھنٹے ہمارا موضوع ہے. جب ہمارا اور اب ہم موضوع پر ہیں بھائی، ہم موضوع پر ہیں. آپ ایک پہلے سوال کے جواب نہیں دے رہے، بھاگ رہے ہیں بھائی. جب سوال کے جواب دے دو پھر آگے بات بڑھے گی نا. آپ چالاکی کر رہے ہیں، سوال کے جواب نہیں دے رہے. میں سوال کر رہا ہوں فرقوں کا مطلب آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. استغاثہ شرک ہے تو بھائی صرف شیعہ کیوں کافر ہے؟ صرف شیعہ کیوں کافر ہے؟ سب مسلمان کافر ہیں، سب کی تکفیر کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر استغاثہ شرک ہے تو سب مسلمان کافر ہیں سوائے وہابی کے. یہ اس کو مان لو. دعاء الکافرین الا فی ضلال، قرآن کہتا ہے ایک کرے. کون کافر ہے؟ بھائی ہم فرقوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، وہ سب قرآن کی آیات کو سب مان رہے ہیں. یہ بھائی یہ شخص بھائی یہ شاید میرے سوال کو سمجھ گیا ہے، نہیں سمجھ گیا مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ اداکار آدمی ہے، 100 مرتبہ اس سے سوال تکرار کروں یہ جواب نہیں دے گا. بھائی شیخ صاحب جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. بات شروع کرو. میں شروع کروں؟ میں شروع کرتا ہوں. سن لو شیخ صاحب، جسی سوال کے متعلق بات کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. شیخ مجھے 10 منٹ دے دو طارق بھائی، اسی سوال پہ بات کریں. ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ شرک کفر ہے. نہیں، دعویٰ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، پہلی بات یا تو تم پہلے شیعوں سے معذرت مانگو، توبہ کرو کہ تم نے صرف شیعوں کو کیوں ہدف بنایا. کیا کہتے ہو شیعہ کافر ہے، شیعہ مشرک ہے نا، تم کہہ دو سب مسلمان مشرک ہیں، پھر بات آگے بڑھے گی. اگر شیعوں کے متعلق تم فرضیہ کے طور پہ کہتے تو ہم مان لیتے. تم نے کہا شیعہ مشرک ہیں، حالانکہ یہ بات سب مسلمان کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، علماء محدثین فقہاء سب یا علی مدد کہتے ہیں، سب یا رسول اللہ کہتے ہیں. واللہ العظیم ایک صاحب کا یہ آپ کا یہ کپڑا کتاب نہیں سن. واللہ ایک بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے. تم اس سوال کے جواب جب تک نہیں دو گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. مجھے آیات آتی ہیں، آیات کے جواب آتے ہیں، مجھے پتہ ہے پہلے بھی آپ نے آیتیں پڑھی ہیں. صحابی آپ نے پڑھا تھا، وہی آیات آپ کے جھوٹ، صرف جھوٹ آپ کے پاس ہے. ایک صحابی بتاؤ، تم بتاؤ تو بھائی اس سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مسلمان بتاؤ کہ علی مدد کہنے کا قائل ہے. آپ کو شرک ہے. بس ختم ہے بھائی. کیا سوال کیا ہے؟ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. ہمارا دعویٰ ہے آپ کیا جھوٹ بولتا ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا. ہم کہتا ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے، ایک صحابی سے، ایک آپ کا جو ائمہ اطہار آپ بولتا ہے، ایک ائمہ سے یا علی مدد کہنا بہت زیادہ ہے. اچھی بات، میں دونوں کو ثابت کر لیتا ہوں. دیکھو لیکن اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں نا، میں سوال کو نہیں چھوڑتا بھائی. میں سوال کیوں پیچھے چڑھوں؟ تم پہلے میرے سوال حد اقل یہ ایکسپلین کرو، تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سوال کا جواب نہیں دے رہے، مجھے سب کو پتہ چل گیا. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آخر میں نے 10 مرتبہ دوہرایا اس آدمی کو. اس طرح کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے بھائی؟ آدمی سامنے والا اتنا بے ایمان ہے، مجھے غصہ دلا رہا ہے کہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، سوال کا جواب نہیں دے رہا. اپنا آپ کو غصہ دلا. ہم نے اس موضوع پر ریلوے کے ساتھ مناظرہ کیا. اس موضوع پر کہہ دو کہ سب تو ریلوے کے ساتھ ہمارے 2 3 4 مناظرے اس موضوع پر ہو. سی پی کے ساتھ ہمارا مناظرہ جو مشرک. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں نہیں سمجھ آ رہی. اس کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم. بریلوی کو آپ مشرک سمجھتے ہیں؟ بریلوی مشرک ہیں؟ وہ آدمی شرکت بریلوی مشرک ہیں؟ واضح طور پہ کہہ دو، مجھے سنائی نہیں دیا. بریلوی مشرک ہیں؟ کہہ دو. ہم کہتا ہے جو اللہ کے سوا عبادت نہیں اس طرح نہیں جو اللہ کے سوا نہیں. بریلوی کے ساتھ تم نے مناظرہ کیا، وہ استغاثہ کے قائل ہیں، تو بریلوی مشرک ہیں؟ واضح طور پہ جواب دے دو. جس طرح نہیں ہوگا. میرے سوال بریلوی مشرک ہے؟ کہہ دو بریلوی مشرک ہیں. یہ پر ہم فتوا نہیں رکھتے کیونکہ ہم نے سارا کہ تو بریلوی کے ساتھ مناظرہ کس بات پہ کیا تھا؟ موضوع. تو پھر آپ منافق آدمی ہو نا، پھر کہہ دو کہ تم منافق آدمی ہو. شیعوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہو، شیعہ کہتے ہو شیعہ مشرک ہے. بریلوی کے ساتھ اسی موضوع پہ مناظرہ کرتا ہو، نہیں کہتے کہ مشرک ہے. تو پھر تم منافق آدمی، جھوٹے آدمی ہو. وہ مشرک ہے. بس شیخ طارق بھائی، ایسے آدمی سے ہم کیا مناظرہ کریں؟ طارق بھائی بھی چلے گئے. بھائی جان بات کرو. طارق بھائی نہیں ہے. شیخ صاحب اور طارق بھائی آ گئے. بھائی
شیخ صاحب دیکھیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ایک ایسے شخص سے گفتگو کریں جو سوال کا جواب نہیں دیتا, جو بے ایمانی کرتا, اس سے میں مزہ نہیں آتا بھائی. ختم ہے بھائی. تم جو مرضی کہہ دینا, تم کہہ دو اللہ یاری بھاگ گیا, اللہ یاری شکست کھا گیا. میں بھائی آپ کی بے ایمانی کی وجہ سے کہ آپ ایک سوال کو 100 دفعہ سن کے جواب نہیں دے رہے, تو بھائی میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. ختم. ادھر میں رکھا کر رہا ہوں, میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا شیخ صاحب. ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے شخص سے گفتگو کرنا, اور ناظرین کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نا. آپ بس جب آپ میں ہمت پیدا ہونا کہ یہ سوال کے جواب دے دو, کہہ دو کہ تم نے جب شیعوں کو مشرک کہا ہے تو بریلویوں کو بھی مشرک کہہ دو, سب مسلمانوں کو مشرک کہہ دو, شافعیہ کو بھی مشرک کہہ دو, واللہ العظیم نہ شافعی مشرک ہے نہ واللہ العظیم سیوطی کو مشرک کہہ دو, سیوطی کو مشرک کہہ دو, صوفیوں کو سب مشرک کہہ دو. 100 سال میں اگر آپ نے اپنا عقیدہ کو ثابت کیا وہ الگ مسئلہ ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ اس استغاثہ صحیح ہے یا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے شیعوں کے جو مشرک کہا ہے یہ باقی اہل اسلام کا بھی شرک اس کے آپ کو کہنا ہوگا. اس سے آپ اس کا جب جواب نہیں دے رہے تو میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا بھائی. آپ بے ایمان آدمی ہیں. آپ ایک صادق القول مناظر نہیں ہے کہ آپ ایک عالم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ سے سوال کیا اس کا جواب نہیں دے رہا, آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی. ہم کیا آپ سے گفتگو کریں؟ ہم نے آپ کو آیات پڑھا, اگر آپ کے اندر عقل تھے آپ نے آیات کا جواب ہم دے دیں گے. پہلے جو آپ سے سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دے دو. جواب نہیں دے رہے نا, میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. ختم ہے. عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ. وہ مشرک آپ ہیں, وہ آپ مشرک ہیں جس اللہ کو آپ نے پنڈلی والا بنا دیا نا. انما ادعو نبی علیہ السلام جو اللہ ہے جو دیکھا نہیں جاتا اس کی تو عبادت آپ کرتے نہیں ہیں. آپ آسمان میں ایک پنڈلی والا چاہ رہا ہے, اس کی عبادت کا مشرک تو آپ ہیں. آپ پتہ میں دو ٹھیک ہے بھائی, یہ سوال کا جواب نہیں دے گا بھائی. یہ شیخ صاحب جب سوال کا جواب دیں گے نا پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا. میں آپ دیکھو شیخ صاحب, میں جس طرح آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں ایمانداری سے, نہ یہ ہیرا پھیری سے, نہ کہ میں آپ کے سوال کو اوائڈ کروں, ڈاج کروں, میں ایمانداری سے جواب دوں گا اور واضح جواب دوں گا. وہ میرے ضرر میں بھی ہو میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے نہیں آیا میں کہہ دوں گا میرے سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. میں نے آپ سے ایک سوال 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ پوچھا ہے, آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے بریلویوں سے مناظرہ کیا, پھر میں کہتا ہوں وہ بھی مشرک ہے, جواب نہیں دے رہے, تو پھر وہی بات ہے, آپ سے گفتگو نہیں ہے. بے ایمان آدمی سے ہم گفتگو نہیں کرتے بھائی. بھاگ جاؤ یہاں سے شیخ صاحب. پتہ ہے جو شرک کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, اس طرح گفتگو نہیں ہوگا کہ جو شرک کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے. نہیں, تم واضح طور پہ کہہ دو. تو پھر تم نے شیعوں کے متعلق کیوں کہا کہ شیعہ مشرک ہے؟ شیعوں کے متعلق تم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر شیعہ مشرک ہیں تو شرک عقیدہ رکھتے ہیں تو مشرک. یہ تم نے جملے شرطیہ تو شیعوں کے متعلق تو نہیں بولا نا. تم نے شیعوں کو کہہ دیا کہ شیعہ مشرک ہیں, اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تم شیعوں کے متعلق تم نے پھر یہ کیوں بولا؟ تو سب مسلمانوں کے متعلق کہہ دو. میں بالکل آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا 4 گھنٹے 2 گھنٹے استغاثہ پر, اس کے بعد 3-4 گھنٹے. لیکن آپ ایک ایسے بے ایمان آدمی جو ابھی سے سوال کے جواب نہیں دے رہے, کیا آپ سے گفتگو کروں؟ شیخ صاحب آپ جا کے نا, شیخ صاحب آپ جا کے جو مرضی بہانہ بناؤ, اللہ یاری بھاگ گیا, ہمیں پرواہ نہیں ہے, جو مرضی کہنا ہے کہہ دو بھائی. جب تک تم ادھر ایمانداری سے نہیں آؤ گے نا آپ سے گفتگو نہیں کریں گے جی. ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے. جاؤ.